الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. یہ واقعہ تفسیر ابن ابی حاتم اور امام حافظ ابن کثیر نے یہ نقل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان. آپ پرانے نبیوں کے واقعات جو جو اللہ نے آپ کو بتائے اللہ آپ کو بتاتا، آپ اپنی امت کو بتا دیتے. ایک واقعہ آپ نے یہ سنایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی ایسے بھی تھا، اتنا نیک آدمی تھا، اتنا نیک آدمی تھا کہ وہ جب بڑا ہوا دین کی سمجھ آئی یہ میدان جنگ میں چلا گیا. میدان جنگ میں جب یہ گیا تو ہر روز کسی نہ کسی لڑائی میں، ہر روز کسی نہ کسی لڑائی میں، جہاد میں یہ جاتا تھا. اللہ کے لیے، اس کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم سمجھ کے اس نے اتنی دیر لڑائی لڑی کہ اگلے دن پھر اگلے دن، پھر اگلے مہینے، پھر یہ لڑائی چلتی رہی. 1000 مہینہ پورا وہ لڑائی میں رہا. ایسا بڑا مجاہد تھا. سارا دن لڑائی ہوتی رہتی. اس کے بعد جب شام ہوتی سوتا نہیں تھا. یہ ایسا نوجوان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ ہے کہ جب شام ہوتی تو اس کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد وضو کرتا اور پھر اللہ کے سامنے قیام کرنا شروع کر دیتا. پورا 1000 مہینہ یہ جنگ میں جہاد کرتا رہا اور رات کو پورا 1000 مہینہ تک یہ اللہ کے سامنے ساری رات ہی قیام اور عبادت میں اس نے گزار. دنیا میں ایسے ایسے بھی لوگ موجود ہیں. آج بھی اللہ کے فضل سے بڑے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ لوگوں کی خام خیالی ہے. ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو کوئی دوسرا جائے گا نہیں. یہ خام خیالی ہے لوگوں کی. اللہ کے بڑے بندے ایسے ہیں جن کا دل لگتا ہی اللہ کے گھر میں ہے.
ان کو سکون ملتا ہے تو ملتا ہی اللہ کے گھر میں ہے۔ آج اگر اللہ کے دین پہ کوئی عمل نہیں کرتا، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آج اگر ایک عورت بے پردہ پھرتی ہے، منہ ننگا کر کے ساری دنیا کو اپنا وجود دکھاتی ہے، یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے بھی آج بھی بڑی بڑی اللہ کی ولیہ، اولیاء اللہ جو لوگ ہیں، ان میں ولیہ ایک عورت، ولی عورت جسے کہتے ہیں، ایسی ایسی موجود ہیں جن کی شکل اور صورت ساری زندگی سورج نے بھی نہیں دیکھی۔ کوئی کسی وہم و گمان میں نہ رہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ 1000 مہینہ ہر روز ہی جنگ میں اور ہر روز ہی رات کو اللہ کے سامنے وہ قیام میں ہوتا، صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پھر اتنی عبادت نہیں اللہ کی کر سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا میری امت کی جو عمریں ہیں یہ عام طور پہ 60 اور 70 کے درمیان ہی ہیں، کوئی ہے جو اوپر جائے، ورنہ یہاں تک وہ جب اس کو ٹائم مل جائے سمجھے کہ اس کے بعد اگر اس کی زندگی 60-70 کے بعد ہے، یہ اللہ کی طرف سے اسے ایک بونس ہی مل رہا ہے اور کچھ نہیں، زندگی اس نے اپنی پوری کر لی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہماری اس امت کی تو عمریں ہی بہت تھوڑی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پھر بہت پیچھے رہ گئے، دنیا میں تو بڑی بڑی لمبی عمروں والے لوگ تھے اور اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، وہ 1000 مہینہ قیام، 1000 مہینہ جہاد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان تھے، اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے صحابہ بڑا تعجب کر رہے ہیں کہ 1000 سال اللہ کے ساتھ، 1000 برس، 1000 مہینہ اللہ کے سامنے قیام میں اور جہاد میں، یہ سمجھتے ہیں ان کی عمریں تھوڑی ہیں۔ ان کو یہ خوشخبری میں آج سنانے آیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو آپ خوشخبری سنا دیں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے ان کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس رات قرآن مجید اترا تھا، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اگر کوئی لیلۃ القدر کی ایک رات کی صرف عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کب؟ جب قرآن مجید جس مہینے میں اترا تھا، اور وہ قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو ہے یہ مہینہ رمضان کا تھا جب یہ اترا تھا۔ رمضان کے مہینے کے اندر وہ ایک رات ہے، اگر اس ایک رات میں اگر کوئی عبادت کر لے، پرانے 1000 مہینہ عبادت کرتے رہے، ان سے زیادہ اللہ کو ان کی عبادت پسند اور زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کے اندر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، عبادت کی جائے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آپ نے یہ فرمایا، اللہ نے امت کے اوپر کتنا رحم کھایا ہے کہ ایک رات اور ایک مہینے کے اندر ہے۔ ایک انسان کو تو چاہیے تھا، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ یہ اکٹھے ہو جاتے، بس یہ پروگرام بنا لیتے کہ اس رات کو پانا ہے، حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا اس کی قدر کرتے۔ آپ نے پھر یہ فرمایا، جو آدمی من حرم فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا یاد رکھنا اللہ نے تو ان کو ایک مہینے کے اندر ایک رات دی ہے، اگر کوئی اس سے محروم رہتا ہے تو سمجھے بہت بدبخت انسان ہے۔ اور ساری زندگی سو کے گزار دینی ہے شدائیوں کی طرح، ساری زندگی پوستیوں کی طرح، اور ساری زندگی سونے والے یہ نشیوں کی طرح زندگی ایسے ہی گزار دینی ہے، اور تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔
تمہیں اللہ کی رضا کی کوئی ضرورت نہیں. تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ہر سال کا ماہ رمضان، ایک انسان کی زندگی میں جتنے ماہ رمضان بالغ ہونے کے بعد آئیں، اس کو چاہیے کہ ہر ماہ رمضان کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اتنی بار ہی لکھا ہونا چاہیے. مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا. ساری رات کرکٹ کے میچ لگتے رہیں دیکھتے رہتے ہیں، ساری رات ڈرامے رہے دیکھتے رہتے ہیں، آخری شو فلموں کے لگے دیکھ کے آتے ہیں، اور کوئی کام وہ میلہ ٹھیل سارے سیر کرنے پہ گئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی پیسے دیے ہیں تو اب ساری رات جاگتے رہے. اس عبادت اور نیکی کے لیے کوئی شوق نہیں رہے. من حرم فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا یاد رکھو اللہ نے تو اسے دے دیا یہ رات، اب جو انسان اس سے محروم رہے بڑا ہی بدبخت انسان ہے وہ انسان جو اس رات کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا، جاگتا ہی نہیں اللہ کے سامنے. عبادت، کوئی ذکر اذکار، کوئی تلاوت، کوئی اللہ سے معافیاں، کوئی دعائیں کرتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون انسان ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ وہ ماہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیں. حالانکہ ماہ رمضان کی راتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے، صحابہ بھی جاگتے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ہمیں کو کام ہی پڑ جائے، لہذا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اعتکاف کرنا شروع کر دو تاکہ مسجد سے باہر نکلیں ہی نہ. یہ اعتکاف کا اصل مقصد یہ تھا. ماہ رمضان میں وہ جو رات ہے نا لیلۃ القدر، اصل میں اس کو پانا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اور بھی فائدے انسان کو دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ نے فرمایا اعتکاف بیٹھ کے صحابہ بھی بیٹھ گئے. پہلے دن سے بیٹھے، ماہ رمضان جب آیا اگلے سال آپ بیٹھے، سارا مہینے کی 10 راتیں گزر گئیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات جس کی تلاش میں آپ بیٹھے ہوئے نا اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑا ہوا ہے وہ آگے ہے. جبرائیل بتا کے نہیں گئے کہ کتنی آگے ہے. صحابہ نے کہا چلو پہلی رات، کوئی پہلی رمضان کی پہلی رات سے قیام شروع تھا، اور جن کو قدر ہے اور جن کو پتہ ہے اگلے جہان اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جن کو پتہ ہے میں جہنم کی سزا نہیں سہ سکتا، وہ ڈرتا ہے اللہ سے، پہلے دن سے شروع کر دیا انہوں نے. جب 10ویں دن جبرائیل نے کہا کہ آگے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آگے بیٹھوں گا، وہ رات آگے. صحابہ نے کہا چلو پھر اگے ہی سے. وہ اگلے 10 دن بھی ایسے ہی بیٹھے. جب 20 دن پورے ہو گئے صحابہ انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں آسمان سے کوئی وہی آ جائے کہ وہ رات مل گئی ہے ان کو. جب 20 دن پورے ہو گئے پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات آگے ہے. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے پھر 10 دن تو باقی رہ گئے ہیں صرف، اب تو اس رات کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس رات کو پا کے چھوڑنا ہے. یہ اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے اس امت کے لیے. اگر اللہ یہ قانون ہی نہ بناتا ہم کیسے 1000 مہینہ عبادت اللہ کی کر سکتے تھے، یا اس سے زیادہ کیسے کر سکتے تھے؟ ہم تو بہت پیچھے رہتے. اللہ نے نبی پاک کی امت کے اوپر رحم فرمایا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ تمہیں یہ تحفہ دیا جاتا ہے، ایک رات کی عبادت کر لو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ دے گا. یہ مہینہ پھر سارا گزر گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے کے اندر کہ آپ نے رات پا لی ہے لیکن بتائی نہیں گئی. یہ اعتکاف کے اوپر جو بیٹھنا ہے یہ اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے. اعتکاف اصل میں کیا ہے؟ اعتکاف اصل میں یہ ہے ایک انسان اپنے آپ کو دنیا سے روک کے اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک مومن کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت اللہ کی ذات ہے. یاد رکھ پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیار جس سے ہے وہ اللہ سے ہے، اور اللہ کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح آگے دیگر لوگوں کے پیار محبت ہے. سب والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والو سب سے زیادہ پیار تمہیں چاہیے اللہ سے کرو، اللہ تمہارا سب سے بڑا محبوب ہے. اب اپنے محبوب کے گھر میں بیٹھنا ایک مزہ ہوتا ہے.
آج بھی دنیا میں محبوب کے شہر اس کا تذکرہ ہی ہو جائے بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے شہر سے گزرے اور اس کی گلی سے گزرے اور خوش ہو، اور پھر اس کے گھر میں اگر بیٹھ جائے انسان۔ مومنوں کا محبوب اللہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا ایک خاص ایک لطف ہے، ایک سرور، ایک لذت ہے اہل ایمان کے لیے کہ میں شہنشاہ کائنات کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے مالک نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ جو لوگ مسجدوں سے باہر رہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ مسجدیں آباد نہیں کر رہے، ان کی وہ بڑے اپنے، اللہ کی قسم اللہ اپنے گھر میں ان کو داخل ہونے ہی نہیں دیتا۔ اصل بات یہ ہے، چلو دفعہ جو میرے گھر میں داخل نہیں ہونا، اصل بات یہ ہے۔ پھر یہ اعتکاف جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کیا، ایک انسان جو ہے، انسان مجبور ہے، انسان جو ہے یہ پریشان حال ہے، اس کو تنگیاں تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ آ کے رب کی چوکھٹ کو آ کے پکڑ لیتا ہے اور یہ اعلان کر رہے ہوتا ہے یہ اعتکاف والا، لا ملجا ولا منجا الا الیک، اللہ تیرے علاوہ کوئی جگہ نہیں میں جدھر جاؤں۔ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کدھر ٹوئی نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ گناہ بھی کوئی معاف نہیں کرے گا، تیرے علاوہ خیر بھی کوئی عطا نہیں کرے گا، تیرے علاوہ نجات کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ پناہ کی جگہ بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ بچا بھی کوئی نہیں سکتا، اللہ تیرے علاوہ خیر، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، میں تیری چوکھٹ کو پکڑا ہوا ہے، میں نے نہیں واپس جانا معافی لیے بغیر، مجھے معاف کرو۔ اللہ کے دربار میں یہ جو اعتکاف کرنے والا ہے یہ اللہ سے یہ گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے اگر چلا کرنا ہے تو یہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر کے علاوہ کون سی چلے والی جگہ ہے۔ یہ اعتکاف کرنے والا جو ہے یہ اصل میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعتکاف کرنے والے کے دل میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک تنہائی کا تجربہ بھی سے ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو بڑا گھر میں مصروف ہوتا ہے، کارخانے میں، چوکیداروں میں کام کرنے والے کاریگروں کے دکان میں، بازار میں، بڑا یکدم ہی اس کو ایک چھوٹے سے کھانے کے اندر آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے، یہ اس کو بتایا جاتا ہے، یہ اس کو تجربہ ہے۔ اور کہاں گئے گھر والے، آتے ہی نہیں کوئی، اور کہاں یار دوست گئے، کاریگر مزدور کہاں گئے، کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے اکیلے ہی آئے تھے، آج اکیلے اس جگہ بیٹھے ہوئے ہو، کل یہاں سے اٹھ کے ایک اور جگہ اکیلے ہی چلا جانا۔ یہ اعتکاف انسان کو یہ سمجھاتا ہے دل کے اندر۔ پھر یہ اعتکاف جو ہے یہ انسان کو اس کی حیثیت بھی بتاتا ہے کہ میرے بغیر گھر میں گھر چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میرے بغیر میں ایک دن گھر میں نہ آؤں گھر نہیں چل سکتا، اللہ اعتکاف کے ذریعے بتاتا ہے دیکھ لو تم 10 دن ہو گئے گھر بھی چل رہا ہے، اور ہوائیں بھی چل رہی ہیں، بچے بھی کھا پی رہے، سو رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، کام بھی ہو رہے، کارخانے بھی چل۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ اگر میں نہ ہوا تو یہ کام چلے گا، نہیں، تم چلے بھی گئے دنیا سے، کام چلتے ہی رہنے ہیں۔ یہ اعتکاف والے کو یہ سمجھایا جاتا ہے۔ پھر اعتکاف والا جو ہے اس کو اعتکاف کرنے والا جو بندہ ہے یہ اللہ کی مساجد کو آباد کرتا ہے، اور اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں نا یہ ان کے ایمان کی علامت ہے، سمجھ لو۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرتے ہیں، سارا دن صبح دکان پہ جاتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد آتے ہیں، بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، کوئی سینما گھروں کو آباد کوئی کرکٹ کے میدانوں کو آباد۔ دنیا میں ایسے بھی یہ مسجد میں آنا، یہ آ کے بیٹھ جانا اللہ کے گھر میں، یہ علامت ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو تیرے گھر کو آباد رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف والا انسان جو ہے اللہ پھر اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ کیسے بچا کے رکھتا ہے؟ ایک انسان دنیا میں عام طور پہ نہ کوئی گناہ کرے، چلتا چلتا کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، دوبارہ نظر پڑ گئی، برے سے شتیار پہ نظر پڑ گئی، کوئی انسان کسی کی بری بات ہی کسی نہ کسی
اللہ مسجد میں اس کو لا بٹھاتا ہے، جاؤ کسی قسم کے گناہ ہیں سب سے اللہ نے پاک کر دی۔ اعتکاف اتنا اعلیٰ، یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اس کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تو ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے کبھی کبھی میرے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں چاچی مامی خالہ آپ ہمارے گھر میں آتے نہیں ٹائم نکال کے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ بھی ایسے ہی کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، اور کبھی میرے لیے بھی ٹائم نکالا کر۔ ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے، بیاہ کے لیے، شادی کے لیے، کڑمائی کے لیے، منگنی کے لیے، کھانے پینے، کاروبار، کارخانے، ہمارے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹائم نکال کے میرے گھر میں آ کے بیٹھو۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے کبھی میرے لیے بھی وقت نکال۔ کیا ہوگا؟ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں، عمل او قلبک غنن، یاد رکھنا تیرے دل کو اگر رجانا ہے نا تو میں نے رجانا ہے، یاد رکھنا۔ اور اگر میں نے دل بھوکا کر دیا، ساری زمین آسمان کی دولت مل جائے، بھوکے کا بھوکا ہی مرنا ہے، تو نہیں جانا۔ اے آدم کے بیٹے عمل او قلبک غنن، تیرے دل کو اگر میں نے سیر کرنا ہے تو میں نہیں کرنا ہے بے پرواہ، اور میں ہی وہ ذات ہوں۔ وَاسُدَّ فَقْرَكَ، اے آدم کے بیٹے یاد رکھنا تیری فقیری کو دور کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے، تیری غربت کو ختم کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے، اور میرے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی ٹائم نکال اور میرے پاس آ کے بیٹھ۔ اے آدم کے بیٹے، اے آدم، یہ اللہ انسان کو دعوت، کبھی میرے پاس بھی تو آنا، میرے لیے تو بھی ٹائم نکال۔ اللہ ہمیں معاف کرے لوگوں، اللہ ہمیں معاف کرے لوگوں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ساری 70 80 90 سال کی زندگی ہو گئی، کئی انسانوں کو ساری زندگی ایک دفعہ اعتکاف بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ، اور جس اللہ سے معافی مانگنی ہے اس گھر کے، اس بادشاہ، اور جس دربار سے، یہ دربار ہے، ساری دنیا کے سارے دربار جھوٹے ہیں، ایک دربار سچا ہے اللہ کا، جہاں سے معافی ملتی ہے، جنت ملتی ہے، جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ ایک دربار میرے اللہ کا دربار ہے، اسی دربار پہ بیٹھنا گوارا ہی نہیں کیا تو نے۔ یہ جو اعتکاف پہ بیٹھنا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ انسان جو ہے، یہ اللہ سے راز نیاز کرنے کا ایک انسان کو ٹائم ملتا ہے، تنہائی میں گفتگو کرنے کا۔ کئی دفعہ دل چاہتا ہے اکیلے اللہ سے بات کہیں، کہاں جائیں، کس جگہ؟ اللہ یہ ٹائم دے، آؤ میرے سامنے آؤ۔ اگر کوئی انسان رونا چاہتا ہے، یہ اس کو ٹائم ملتا ہے، آؤ آؤ میرے سامنے رو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا، اور وہ آنسو اگرچہ اتنا چھوٹا ہو، ایک مکھی کے سر کے برابر ہو، اللہ اس آنکھ کے اوپر جس سے نکلا ہے یہ آنسو جہنم کی آگ حرام کر دے۔ آؤ میرے سامنے رو۔ اللہ پھر یہ اسی کے ذریعے، انسان اکثر یہ نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت رہ گئی، 2 رہ گئی، کبھی شروع سے ملے ہی نہیں، اللہ یہ موقع دیتا ہے، اور اعتکاف کے ذریعے آئے ہو نا، 5 نمازوں جو ہیں یہ پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ وہ ایک عمل، وہ ہم جو سال بعد قربانی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو مسجد میں آنے والا انسان یا گروہ ہوتا ہے، یا پہلی گھڑی میں سب سے پہلے جو مسجد میں آتے ہیں، اللہ ان کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ یہ سارے کا سارا ثواب یہ اعتکاف والے لٹ کے لے جاتے ہیں، یقین مانیے، یہ مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں، صبح سے ہی مسجد کے اندر ہے، اور ان سے پہلے کوئی نہیں آتا، یہی سب سے پہلے آئے ہوتے ہیں، اور قربانیاں اونٹ کی جو ہوتی ہیں ان کے ثواب بھی یہ لے جاتے ہیں۔ اعتکاف میں انسان کو پھر یہ بھی تجربہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے وہ نمازیں، قرآن، نیکی اگر کرتا ہے، ایک شبہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھا، اعتکاف میں اکیلا ہے، اللہ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے۔ مسجد کے اندر پھر باوضو بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جائے نماز کے انتظار میں، جب تک باوضو رہے گا مسجد میں نماز کے انتظار میں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے لکھ دو وضو کر کے آیا، اس کی نماز شروع ہو گئی ہے۔ سارا دن وضو کر کے رات بیٹھا رہا،
بیٹھا ہی رہے، صرف بیٹھا رہے. پڑھنے کی بات ابھی نہیں میں کر رہا، قرآن پڑھنے، ذکر، تلاوت، نوافل کی بات، صرف نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے. اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، لکھ دو کہ بندہ نماز میں ہے، اس کی نماز شروع ہو گئی ہے. یہ مساجد میں انسان دل جڑتا ہے اللہ سے. مسجد کے قریب ہونے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان، یا جو انسان آہستہ آہستہ مسجد سے دور ہوتا ہے، انسانوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ پھر ایک ایسا پکیزہ ماحول ہوتا ہے، انسان 100 قسم کے ایک دوسرے سے شریعت کے مسائل پوچھ لیتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. انسان کے اندر یہ نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ اعتکاف کرنے والے جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد. فرمایا جس کا دل مسجد سے جڑ گیا، قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. جس کا دل مسجد سے جڑ گیا، مسجد کے بغیر جو رہ نہ سکے. اور یہ پھر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. پر مسجدیں جو ہاں آباد کرنے والے لوگ ہی تو اللہ کو مانتے ہیں. دوسرا کون؟ اللہ مانتا ہی نہیں کہ یہ مجھے مانتا ہے. اور لوگوں یہ بات سمجھ لو، ایک ایک بندہ دھیان سے میری اس بات کو سمجھ. جو بندہ مسجد سے دور ہے، اللہ اس کو مانتا ہی نہیں کہ اس کا میرے اوپر ایمان بھی ہے کہ نہیں. اللہ نہیں مانتا اس کو. لوگ تو اپنی طرف سے گپے مارنے والے لوگ ہیں، وہ تو بڑا کچھ کہتے ہیں، جی اسی اللہ نو بڑا ماننے، مسجد کے اگر قریب نہیں تو اللہ سے دور چلا گیا. یاد رکھو. اور ان اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے، آپ ان کی فضیلت کا تو ذرا اندازہ لگائیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے میرے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ایک ذبیح اللہ ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہونے والا. ایک کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام. اللہ کہتے ہیں میں نے دونوں سے وعدہ لیا، کیا؟ کہ میرے گھر میں لوگوں نے آ کے اعتکاف بیٹھنا ہے، اس جگہ صفائی تم نے کرنی ہے. ان کے مقام کا کیا کہنا، اعتکاف کرنے والے کے مقام کا کیا کہنا. ابراہیم ان طہر بیتی، میرے گھر کو صاف کر کے رکھو. للطائفین، یہاں طواف کرنے والوں نے آنا ہے. یہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہیں باپ بیٹا تھے دونوں، یہاں انہوں نے آنا ہے. والعاکفین، یہاں لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے. اے میرے ابراہیم صفائی کر کے رکھو جگہ کی. کیا کہنا ان کے درجے کا، ان کی نیکیوں اور ان کے مقام کا، کہ اللہ پیغمبر علیہ السلام، نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے میرے بابا ہے ابراہیم، میرے دادا ہے، میرے جد الانبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ صفائی کرو، یہاں لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا. اعتکاف کرنے والے کی کیا بات ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر اس رات کی تلاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری یہ عشرہ آتا، آج ماشاءاللہ 18 روزے ہو گئے. یہ دیکھتے ہی دیکھتے، کل بیچارے آئے تھے 18 چلے بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلنا 12 چلے جانے. محروم اور بدقسمت انسان نے بدقسمتی لے کے رہ جانا. اللہ ہماری قسمتوں کو خوش قسمتی میں بدل دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں اپنے پیارے بندے بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری آتا نا، یہ عشرہ، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی علیہ السلام آخری عشرہ جب آتا، پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا، شدہ میزارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کے نالا باندھ لیتے کہ بس، کمر کس لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دنیا کے کام ہوتے رہیں گے. اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیتے بس
اب پتہ ہے کیا ہے، اب دنیا کے کام جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے. شدہ میزا راہو کمر کس لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، باقی آخری اشرا ہے. کتنے لوگوں نے کمر کسی ہے؟ ہم لوگ کئیوں نے کمر کس لیا ہے کہ آخری دنوں میں یہ بیچنا، چوڑیاں بیچنی ہیں، جتیاں بیچنی ہیں. اس قوم کو جتیوں کی ضرورت ہے. اللہ معاف کرے، اللہ اس قوم پہ رحم کرے. جتیاں خریدنے والے بھی آخری جب عشرہ ہوتا ہے، وہی رات کے وقت قیام اللیل کا جب ٹائم ہوتا ہے، وہی وقت کو ضائع کرتے ہیں. چوڑیاں چڑھانے والے، بیچنے والے اور دکاندار چند ٹکے لینے والے ٹھگ باز یا ٹھگ یا کتنا بھی کوئی نہیں، وہ لیلۃ القدر جیسی راتوں کو ضائع کر رہے ہیں. اس سے بڑا بدبخت کوئی انسان ہے، اور دنیا کے مال کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیث کے الفاظ شد میزرہو، آپ اپنی کمر کس لیتے کہ اب بس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ سے خیر مانگنی ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. اور پھر احیا لیلہ، ساری رات محمد الرسول اللہ، آخری راتیں جو ہوتی تھی نہیں سوتے تھے آپ. ہم ڈٹ کے سوتے ہیں. کب ہمیں حیا نہیں ہے، کب ہمارے دل میں یہ آنا ہے. اور پھر آخری الفاظ ہیں ایقظ اہلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کو اٹھاتے تھے کہ میں نے سونے نہیں دینا، کسی کو سونے نہیں دینا. اولادوں کو کھلاتے ہو پلاتے ہو، یہ پینٹیں ہیں، یہ شرٹ ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ پھل ہے، یہ فروٹ، ان کو کہا نہیں سونے دینا تمہیں. آخری دن ہیں، یہ آخری راتیں ہیں، تم اللہ کے سامنے تھوڑی دیر قیام کر لو، تھوڑی دیر دعا مانگ لو، تھوڑی دیر ذکر کر لو، تھوڑی دیر تلاوت کر لو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اولاد کو جگا کے رکھو، اس طرف لگا. مرنے کے بعد انہوں نے تو کبھی دعا کرنی ہے، دوسرا کون کرتا ہے کسی کے لیے دعا؟ اولاد کو سکھاؤ. یہ نیک اولاد جو ہوتی ہے یہ صدقہ ہے، اصل میں صدقہ جاریہ اصل میں شروع نیک اولاد سے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کو جگہ، اپنے گھر والوں کو نیکی کے کام میں شریک کرو. سارے کام میں شریک کرتے ہیں کہ فلاں ایک ہوٹل میں بڑا کھانا کھایا، آؤ تم سب اکٹھے ہو کہ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، بڑا ودیا ہوٹل ہے. فلاں جگہ میں نے یہ دیکھا ہے، فلاں ملک کی سیر کر کے ہیں، آؤ تم سب کو. اور ساری دنیا کے کاموں میں اولاد کو، بیوی کو لے جاتے ہو. انہیں جہنم سے بچاتے نہیں؟ کیوں نہیں انہیں جہنم سے بچاتے؟ کیوں نہیں انہیں جنت کی طرف لے کے جاتے کہ نہیں سونا؟ یہ آخری راتیں نہیں، یہ آخری 10 دن کتنے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں، اللہ نے نبی علیہ السلام کے اوپر اور ہماری امت کے اوپر ایک اور رحم کر. اللہ ہمیشہ رحم ہی کرتا رہے، اللہ ہمیشہ رحم ہی کرتا رہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا اے محمد رسول اللہ کی امت کے لیے، آپ کے لیے چلو 10 راتیں نہیں، آخری طاق راتیں جو 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں ہے. اور 5 راتیں بھی نہیں جاگ سکتے، 5 راتیں بھی نہیں اللہ کے سامنے جاگ سکتے. اے اللہ سے جہنم سے کیوں معافی نہیں مانگتے تم؟ کیوں نہیں معافی مانگتے تم؟ کیوں نہیں اللہ سے کہتے یا اللہ ہمیں معاف کر دے؟ اپنی اولاد کو کس طرف لگایا ہوا ہے ہم نے اپنی زندگی، اور دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے کسی سے. اور 5 راتیں ہیں، اور 5 راتیں جو ہیں انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام کے لیے اور ہمارے لیے اللہ نے یہ رحمت فرما کے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر ان 5 راتوں کے اندر ہے. جاؤ، آؤ، کھاؤ پیو، بیٹھو، مسجدوں میں آؤ، گھروں میں عورتیں قرآن پڑھے، بچوں کو نہ سونے دیں کسی کو. یاد رکھے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لے، لیکن کم از کم اخلاقاً ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس میں شریک کرے. یہ نیکی کا کام ایسا نہ ہو اور ہم دنیا سے مر جائیں اور پیچھے کو نیکی کا کام کرنے والا ہی نہ ہو، کوئی دعا کرنے والا ہی نہ ہو. اٹھاؤ اپنی اولاد کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راحت کون سی ہے اب ان 5 راتوں میں؟ یہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کون سی ہے؟ شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی رات ہے. شریعت نے صرف یہ بات کہی ہے کہ ہے ان 5 کے اندر ہے. نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے سامنے، بڑے آپ جلسے سنتے ہیں، ساری رات لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں اور سپیکروں کے اوپر نعرے بازیاں شور کرتے ہیں. 27ویں سب، اللہ کی قسم رسول اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ 27ویں لیلۃ القدر ہوتی ہے. یہ کہا ہی نہیں اللہ کے نبی نے.
حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آپ باہر آئے، آپ نے کہا لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا، میں نے تمہیں بتانا تھا لیکن یہ بات ہے کہ میں بھول گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات رہ گئی جو اللہ نے چیزیں بتائی تھی نا لیلۃ القدر کی، یہ علامت ہے، مجھے وہ علامتوں میں سے ایک علامت یاد رہ گئی، باقی میں بھول گیا ہوں۔ اللہ نے بھلا دیا ہے۔ اور لوگوں جو نہیں بھولتا وہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ مخلوق ساری بھول جاتی ہے، اللہ نہیں بھولتا، یاد رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میں نے اتنا ہی دیکھا ہے، اتنی بات مجھے یاد ہے جو بتایا گیا تھا نا نشانی، یہ نشانی بتائی گئی سی کہ اس رات لیلۃ القدر جس دن ہوگی نا بارش ہوگی، اور بارش میں نماز ہم پڑھیں گے تو وہ مٹی جو ہوگی نا وہ زمین کی مسجد کا جو چھت ٹپکنے کی وجہ سے نیچے چھوٹا موٹا جو گارا بن جائے گا وہ ہمارے پیشانیوں کو اور ناک پہ لگے۔ بس اتنا مجھے یاد رہ گیا اور کچھ یاد نہیں رہا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 21ویں رات ہی ایسے سی، ساری رات کوئی کسی صحابی کو بھی نہیں پتا، رسول اللہ کو بھی نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 21ویں رات تھی، صبح فجر کے وقت جب اللہ اکبر رسول اللہ نے کیا، نماز کے دوران ہی اوپر ایک چھوٹی سی بدلی آ گئی اور برسنے لگی، اور اس کا پانی جب وہ کھجور کے اوپر یہ اوپر پتے پڑے ہوئے تھے، یہ مٹی گارا کہاں، سیمٹ تو تھا نہیں، وہ ٹپکنے لگی چھت، نیچے زمین پہ نا تھوڑا تھوڑا نا وہ پانی کیچڑ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور صحابہ نے سب کی پیشانی اور ناک کے اوپر کیچڑ لگ گیا۔ 21ویں تاریخ کو وہ لیلۃ القدر تھی، شرط پوری ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 23ویں تھی ایک دفعہ، اس کا مطلب ہے یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بتانے آئے کہ اللہ نے بتایا، آپ بتانے آئے، بعد دو صحابی آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے ان کو سڑانے کے لیے، چھڑایا اور سلو کرائی یہ باتیں۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اوہ میں تو تمہیں بتانے آیا تھا کوئی لیلۃ القدر کس دن، میں تم آپس میں لڑ گئے ہو، مجھے لڑائی میں اللہ نے وہ رات بلا دی ہے۔ یہ لڑائی جو ہے یہ خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر تمہارے لیے اس میں شاید اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہو، اور واقعتاً خیر ہے کہ ایک رات ہوتی ہے 5، اس بہانے سے ہم ایک رات جو ملنی ہوتی ہے اس کے بہانے سے باقی 4 راتیں بھی اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے سامنے قیام، دعا، معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ سنن ابی داود میں یہ حدیث میں یہ واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پنڈ کا صحابی تھا، باہر سے آتا تھا دور سے، نبی علیہ السلام سے آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اللہ سے پوچھ ہی لے ہیں اس دفعہ یہ لیلۃ القدر کون سی ہے، میں اس رات آ جائیں کون، آپ بتا دیں مجھے پکی، اللہ کے بتانے سے، اللہ نے بتا دیا تو آپ بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے بتا دیا، فرمایا 23 کو آ جانا، یہ اللہ نے بتایا، اللہ کی مرضی ہے۔ 23 تاریخ کو ماہ رمضان کی 23ویں تھی، وہ آیا، عصر کے قریب آیا، اس نے اپنا گھوڑا تھا، دور سے آیا تھا گاؤں سے، گھوڑا ادھر باندھا اپنا، اور اس کے بعد شام سے پہلے یہ مغرب سے پہلے یہ داخل ہو گیا مسجد کے اندر۔ ساری رات اللہ کے سامنے پہلے تو نمازیں فرض پڑھیں، اس کے بعد پھر قیام کیا، دعائیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، پھر کو تلاوت کی، اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اور وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے وہ گیا 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب سے زیادہ لے کے وہ جا۔ یہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس رات کے بارے میں یہ بات کہی ہے، کیا تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر،
اللہ کے فرشتے اس رات کو اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، آج بھی اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. یہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اللہ کی رحمتیں لے کے. من کل امر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہوتا ہے، اللہ ان کو حکم خیر والا دے کے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ اس کا حساب لگا لیں کہ کتنے لاکھ اور کروڑ بنتے ہیں. ذرا آپ سب حساب لگا لیں کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی یہ کنکر ہے نا، کنکر چھوٹے پتھر روڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من الحصا، روئے زمین کے، یہ ساری زمین کے جتنے کنکر ہیں ان سے زیادہ فرشتے ہر دفعہ اترتے ہیں ماہ رمضان کو، لیلۃ القدر کو. یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے یہ اترتے ہیں اللہ کے اذن، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے آ کے یہ اترتے ہیں اور یہ رحمتیں لے کے. یہ فرشتے پھر کئی جگہ جو ہوتا ہے، یہ مومن جس تک آپ قرآن مجید پڑھتے ہوتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن فجر کے وقت خاص کر پچھلے ٹائم پڑھا جاتا ہے، آسمان سے فرشتے آ کے اس کو سنتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آخری دن جو ہوتے، راتیں ہوتی تھیں، آپ کب سوتے تھے؟ اور یہ کو بار بار آنا ہے ماہ رمضان. یہ دنیا کا کاروبار ادھر ہی رہ جانا ہے اور پتہ ہے نہیں یہ کاروبار رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا. نیکی نے والباقیات الصالحات، نیکی باقی رہنی ہے، اس نے آگے چلے جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرآن مجید اترا ہوتا تھا نا، اس کا دورہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے. قرآن مجید ان راتوں میں ایک دوسرے کو سننا اور سنانا بھی یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک حدیث میں ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن وہو شاک علیہ، فرمایا اگر کوئی انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کی زبان تیز نہیں چلتی، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. یعنی یہ عجیب بات، یعنی ایک انسان ہے اس کے نہیں زبان چلتی. آپ نے دیکھا ہوگا الحمدو الحمدو للہ للہ اے رب، ایسے ایک ہوتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں. اور کئی تو اللہ کے فضل سے وہ گیا دیکھتے دیکھتے 13 منٹ میں 12 منٹ میں سپارہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ اللہ کی توفیق ہے. جو انسان اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کو بڑا دیر لگ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یاد رکھنا، جو عام آدمی بڑا تیز پڑھتا ہے نا، یہ جو دنیا کے بڑے، یہ فلانا قاری، یہ سدیس قاری، یہ عبد الباسط قاری، یہ مشاری فلانا، یہ وہ حذیفی، بڑے بڑے جو بنے ہوئے ہیں، فرمایا یہ تیز زبان والے جو جلدی پڑھ جاتے ہیں نا فٹافٹ، فرمایا ان کو ایک حرف کا جتنا ثواب ملتا ہے اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کو اس سے ڈبل اللہ ثواب دیتا ہے. موجیں ہو گئی کہ نہیں ان لوگوں کی؟ پھر کوئی بات نہیں، یہ اگر آدھے گھنٹے میں گھنٹہ بھی لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ان کو 10 ایک حرف کی 10 نیکیاں ان کو ملتی ہیں. لہو اجران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے نا، تیز نہیں جو چلتا، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں، 10 اور 10، ہر حرف کے اوپر اس کو 20 نیکیاں عطا فرمائی جائے. اور اللہ کے کئی فرشتے ایسے ہوتے ہیں یہ زمین پہ آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، زمین کے اوپر ڈھونڈتے ہیں کس جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی نماز. یاد رکھیں یہ سبحان اللہ الحمدللہ سب اللہ کا ذکر ہے. قرآن یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جو لوگ کس جگہ کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہاں ہیں لوگ. یہ حدیث کا لفظ بڑا یقین مانیے پریشان کرتا ہے. ڈھونڈتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے.
हर जगह लोग नहीं बैठते कि फरिश्ते देखें वो ये है मजलिस बैठी हुई, ये बैठी है, नहीं। फरिश्ते तो यही देखते हैं ये भी सोया है, वो पूरे का पूरा महल्ला सोया हुआ है, अल्लाह के लिए उठा ही कोई नहीं हुआ, और ढूंढते हैं कहाँ बैठे हुए हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। इस बात को समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उनको किसी जगह बंदे बैठे हुए नजर आते हैं ना, ये अल्लाह के जिक्र में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई उनके साथ ही बैठ जाते हैं, ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है, ये दीन की बात हो रही है, शरीयत की बात हो रही है, अल्लाह की बातें हो रही हैं, मसाइल की बातें, कुरान की बातें हो रही हैं, जिक्र हो रहा है, तिलावत हो, फरिश्ते उनके साथ ही बैठ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ फरिश्ते बैठ जाते हैं और कुछ फरिश्ते होते हैं ये अपनी रहमत के पर खोल के उनको ऊपर ढांप लेते हैं कि इनको कोई कुछ ना करे, ये अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, दुआएं करने वाले, तिलावत दीन की बातें करने वाले, ढांप लेते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने कई दफा फरिश्ते, ऐसी मजलिस अच्छी होती है, ऐसा अल्लाह की किबरियाई का वहां तज़किरा हो रहा होता है, अल्लाह के फरिश्ते इसने होते हैं कि हेठ उते वो एक दूसरे के ऊपर, यहां तक के आसमान तक फरिश्तों की लाइन ही लग जाती है। ये वो लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को सब पता है कि ये क्या हो रहा है। ये फरिश्ते जब वापस जाते हैं अल्लाह पूछता है और तुम कहाँ गए थे, क्या देखा तुमने? या अल्लाह एक जगह हम गए थे, तेरे बंदे बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? युहल्लिलूनका, अल्लाह उनमें कई बैठे हुए को पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, युकब्बिरूनका, कई कह रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यहमदूनका, कई थे कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, युसब्बिहूनका, और कई तो तस्बीह में थे सुबहानल्लाह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह कई बंदे ये कर रहे थे, मैं अच्छा, अल्लाह कहता है अच्छा, हालांकि सबको जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फिर कहता है ये इतना कुछ करने के बाद फिर उन्होंने कुछ मांगा है? हाँ या अल्लाह दुआ मांग रहे। क्या मांग रहे थे? ये जन्नत मांग रहे थे। अच्छा, इन्होंने जन्नत को देखा है जिसको मांग रहे हैं कि मुझे वो मिल जाए? नहीं, इन्होंने सुना ही है ना कुरान और सुन्नत में जो है, अगर इनको पता चल जाए कि जन्नत ये देख ले तो फिर अल्लाह फिर तो ये बस जन्नत ही मांगा ने तुझसे। और कुछ क्या कर रहे थे? या अल्लाह कई रो रहे थे, माफिया मांग रहे थे, कह रहे थे या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले, अल्लाह हमारे माँ बाप को भी जहन्नम से बचाए, अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा करे, अल्लाह सारी दुनिया के तौहीद परस्त जितने भी दुनिया से चले गए अल्लाह सबको माफ फरमाए। कई है अल्लाह मुआफिया मांग रहे थे जहन्नम से। इन्होंने जहन्नम देखी है? नहीं। अगर देख लें या अल्लाह अगर देख लें तो बहुत डरे, बहुत कोशिश कर। अल्लाह कहता है फरिश्तों इधर आओ, आओ, तुम गवाह रहना जिस मजलिस से तुम आए हो ना, जिसमें ये हो रहा था सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जिस मजलिस में ये जिक्र अल्लाह का हो रहा था, फरिश्तों गवाह रहना, और मुझसे जो मांगते ना जन्नत मांगते थे, गवाह रहना मैं ये जन्नत उनको मैंने दे दी है। और जिस जहन्नम से माफियां मांगते थे वकीना अज़ाबन्नार, अल्लाह जहन्नम से बच, जो मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूँ गवाह रहना मैंने उस जहन्नम को इनके ऊपर हराम कर दिया, बचा लिया इनको जहन्नम से। सारी रात ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के, वो लोगों ये मौके हैं, सारी जिंदगी कामोकार में ज़ाया कर देनी है और सारी जिंदगी मुंह काला करके दुनिया के कामों में पैसे इकट्ठे करके ज़ाया कर। अल्लाह की कसम मेरा अगर बस चले, मैं आखिरी दिनों में हुक्मन अगर और मदीने की रियासत का नाम लेने वालों और कम अकलो, ये मदीने की रियासत ये है, सारे मदीने को रात को बंद होना चाहिए और तमाम लोग मर्द औरत जो हैं ये अल्लाह के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं माफिया मांगे गुनाह, ये मदीने की रियासत है।
کم عقلو سارے ناچ گانے آخری دنوں میں اور آخری روزے میں تو خاص کر کے ہر قسم کا ناچ گانے، اور ڈیک کھل جاتے ہیں، چوڑیاں بیچنے والے نے بھی لگایا ہوا ہے اور کتاب بیچنے والے، پھل بیچنے والے نے بھی، آخری راتیں جو ہوتی ہیں یہ ضائع کر دیتے، جبکہ اللہ معافیاں عطا فرماتا ہوتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر، یہ رات کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ یہی اللہ نے کہا سلام سلام سلام، اور سلامتی ہے اس رات میں جاگنے والے لوگوں، سلام ہے تمہارے اوپر۔ ذرا آپ غور کرو اس بات پہ، اور شہنشاہ کائنات، مالک کائنات، خالق کائنات، ان انسانوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے سلامتی، سلام، اور جاگنے والوں سلام ہے ان لوگوں کو جو ان راتوں کو جاگتے ہیں، سلام ہے ان لوگوں پہ جو ان راتوں میں اللہ کی سامنے کھڑے ہو کے تلاوتیں کرتے ہیں، سلام ہے ان لوگوں کو، سلام حتی مطلع الفجر۔ اور یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ساری رات فجر کی ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر لیلۃ القدر ختم ہو جاتی ہے۔ سلام ہے ان لوگوں کو جو راتوں کو معافیاں مانگتے ہیں، سلام ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے جنت مانگتے ہیں، سلام ان لوگوں پہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے جنت کے ٹکٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔